مسلمہ کا جو زوال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج پوری امت اس نقطے پر اکٹھا ہو جائے کہ ہمارے لیے آج کسی دوسرے کی اتباع نہیں ہے، اگر اتباع ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عزیز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکرس پناہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ اپنے دل کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میں ممنون و مشکور ہوں جملہ منتظمین شاہ ہمدان میموریل ٹرسٹ کا کہ آپ نے مجھے اس محفل میں لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب العزت مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت نہایت ہی مختصر ہے اور میں بہت ہی مختصر ہی گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اپنے موضوع پر بولنے سے پہلے ایک حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت میں اس امید پر سنانا چاہتا ہوں کہ اسے سن کر ضرور ہم اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے شروع میں باب خوف میں ایک بہت ہی بہترین حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے۔ کیا پیدا فرمایا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ دیں ہمارا تاکہ ہم اچھے سے آپ تک اپنے مطلب و مفہوم کو پہنچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر زیر عرش ہے اور جس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ عرش جانتے ہیں آپ، ساتوں آسمانوں کے اوپر جو آسمان ہے اسے عرش کہا جاتا ہے، اور ساتوں زمینوں کے نیچے جو زمین ہے اس کو تحت الثری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پوری روئے زمین میں آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی میرا امتی خلوص و محبت
محبت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ذات باری تعالی اس فرشتے کو اذن دیتی ہے کہ بحر نور میں یعنی نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو، تو وہ فرشتہ بحر نور میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جب باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ذات باری تعالی اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کیا پیدا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے والا ہر فرشتہ قیامت تک اس انسان کے لیے، اس بندے مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگائیے اس فرشتے کا قد کتنا بڑا ہے، اس کی جسامت کتنی بڑی ہے، زیر عرش اس کا سر ہے، تحت الثری میں اس کے پاؤں ہیں، روئے زمین میں آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ اب ذرا اپنے ذہن میں ان قطرات کو لانے کی کوشش کیجیے گا اور سوچئے گا کہ اگر ہم اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو کتنے فرشتے قیامت تک ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے تحت آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم اور آپ میں سے بلکہ اس کرۂ ارض پر، اس روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ اس وقت بلکہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں آخر میں اس کو ملاؤں گا۔ اب ذرا آپ آیت کریمہ کو سنیے۔ رب العزت اللہ عز و جل خالق السماوات والارض، یہ شجر و حجر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بحر و بر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خشک و تر کا جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ ذات فرماتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اب میں یہاں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گا اور یہ ایک مقدمہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ آج اس زمین کا ہر انسان اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے بھی ہر انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کیوں نہ کرے؟ انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے، یہ آنکھوں جیسی عظیم نعمت، یہ کانوں جیسی عظیم نعمت، یہ عقل و فہم، فکر و تدبر جیسی عظیم نعمت، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ انسانی بدن میں ہی ہزاروں نعمتیں ہیں کہ محبت رسول کے دعوے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بات تو بڑی آسانی سے کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہر طرح کی نعمت سے اسی نے نوازا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ تعالی آپ سے محبت فرماتا ہے یا نہیں؟ مجھے جواب چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت فرماتا ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ کہیں گے محبت فرماتا ہے، لیکن یہ دو دعوے ہوئے۔ ایک دعوے میں آپ کو سچا مانا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کیونکہ اسی ذات پاک نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، سو ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے۔ لیکن ذرا یہ بتائیے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں
کہنے سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا ایک دلیل کو مقتضی ہے، اس کے لیے ایک دلیل چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کرۂ ارض میں ہر انسان خالق اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ذرا اس آیت کریمہ کو سنیے گا کہ رب العزت نے اپنی محبت کو کس صیغہ راز میں فرمایا ہے۔ آج انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ نے جس اپنی محبت کو جس صیغہ راز میں رکھا ہے، آج جب ہم امت مسلمہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو امت بڑے دور نظر آتی۔ میں تھوڑی سی گزارش کروں گا، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، 5 نہیں تو 10 منٹ مجھے ضرور دیے جائیں کہ ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنا لگے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو اتباع رسول میں رکھا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ کے افراد محبت الہی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتباع رسول سے دور ہیں۔ میں ذرا ایک ہی واقعے تو بہت سارے ذہن ہیں احادیث میں لیکن وقت مختصر ہے، میں ایک حدیث پاک کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام اتباع رسول میں کس قدر گہرے تھے آپ ذرا اس سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ اور وضو فرمانے کے بعد جب آپ نے مسکرایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے نہیں پوچھیں گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ کہا کہ آپ بتائیے کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دراصل یہیں سے قریب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے پوچھے تھا اور مسکرانے کے بعد پوچھا کہ کیا تم مجھے مسکرانے کا سبب نہیں پوچھو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے حضرت عثمان غنی کیسے اتباع رسول میں مسکرا رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام آج ہمارا حال بہت برا ہے۔ اتباع رسول کو دیکھا جائے تو ہم بہت دور ہیں۔ ذرا دیکھیے گا کیا نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنا اتباع رسول میں ہے یا نہیں ہے؟ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ہر طرح کی فحاشی و بے حیائی سے بچنا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا، یہی اتباع رسول ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور اتباع رسول سے دور ہو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے مطابق، وہ اس دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور جو انسان محبت الہی کے دعوے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قول و فعل میں، عمل و کردار میں ہر اعتبار سے اتباع کرے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے مطابق، وہ یقیناً اپنے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ رب العزت فرما رہا ہے یحببکم اللہ، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ اور صرف محبت نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج امت مسلمہ کا جو زوال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج پوری امت اس نقطے پر اکٹھا ہو جائے کہ ہمارے لیے آج کسی دوسرے کی اتباع نہیں ہے، اگر اتباع ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہے. ہم ہر چیز میں اگر رسول اللہ کی اتباع کریں گے اللہ ہم سے محبت فرمائے گا. پھر ہم جو اللہ سے مانگیں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا. آج دعائیں ہو رہی ہیں بارشوں کے لیے, قدرے قدرے بارش ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر دعا کو سنے تو آج کے اس جلسے یہ پیغام لے کے جائیے, یہ میسج لے کے جائیے کہ اس کے لیے اتباع رسول ضروری ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جانتے ہیں کس چیز میں اتباع رسول ہے اور کس چیز میں اتباع رسول نہیں ہے. مختصر سا وقت تھا, جو کچھ میں نے بیان فرمایا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.